السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان اشرف، پروگرام کالا سچ کے ساتھ۔ آج ہم نے گفتگو رکھنی ہے اوورسیز کشمیریوں کو جو پرابلم درپیش ہیں اور اس میں حکومتی کارکردگی کتنی ہے، اس میں حکومت لوگوں کے ساتھ میں، آزاد کشمیر کی حکومت لوگوں کے ساتھ میں کس طرح کی انٹریکشن رکھتی ہے، کس طرح کی معاملت رکھتی ہے۔ اس ساری گفتگو کے لیے ہم نے آج اپنے ساتھ مدعو کیا ہے، معروف سماجی رہنما ہے۔ کرونا کے ٹائم میں جو اوورسیز کشمیر کمیونٹی یہاں پہ عرب امارات میں مقیم ہے، اس میں ایک اچھی خاصی کاوش ان کی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں کامران الہی، جو نظریاتی اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی گلف کے ابھی نو منتخب سینئر نائب صدر ہیں۔ تو میں سردار کامران الہی کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کمریڈ کامران، آپ ہماری مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ میری گفتگو سن رہے ہیں؟ کامریڈ، آپ میری گفتگو سن رہے جی ابھی آواز آ رہی ہے، پہلے آواز بند ہو گئی تھی۔ ہیں؟ جی، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کو ایک دفعہ پھر تعارف کرواتا چلوں کہ کووڈ کے اس سارے ٹینیور کے اندر کشمیر کمیونٹی کے لیے یہاں پہ ایک اچھی کاوش کرنے والے نوجوان اور سیاسی اور نظریاتی اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی گلف زون کے ابھی نو منتخب نائب صدر ہیں۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں سردار کامران الہی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم۔ کمریڈ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ چونکہ جانتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے مشکل حالات یہاں پہ کمیونٹی کو پیش آتے ہیں، چاہے وہ عرب میں ہیں یا امریکاز میں یا دنیا کے جس بھی خطے میں ہوں، اس میں آزاد حکومت کا کتنا رول آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ریسنٹلی کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں جتنے لوگ مشکلات کا شکار ہوئے، آپ اس سارے معاملے میں یقیناً پکچر رہے، آپ لوگوں کی معاونت اور مدد بھی کرتے رہے۔ اس سارے سلسلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے حساب سے آزاد حکومت کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں سے آزاد حکومت نے کتنی وہ جو ہے وہ پریکٹس میں ان ذمہ داریوں کے تحت کام کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے رضوان بھائی آپ کو اور آپ کے جے پی ایس ٹی وی چینل کا میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کووڈ 19 اور اس سے علاوہ جتنے بھی اوورسیز کے اندر مسائل ہوئے، آپ نے ہمیشہ اوورسیز کشمیریوں کی نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی آواز بلند کی۔ میں اپنی طرف سے تمام اوورسیز کشمیریوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک رضوان بھائی آپ کی بات ہے آزاد کشمیر حکومت کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 2-3 منتھ قبل آپ نے بھی، صحافیوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا، بہت بڑا رول رہا اوورسیز کے اندر۔ ایک گہما گہمی موجود تھی، ہمارے اوورسیز بہت سارے کشمیری محنت کش مزدور بے روزگار ہو چکے تھے، جو آج تک بھی آپ کے سامنے بہت سارے ان کے ایمبیسیز کے ایشو تھے۔ ہم بارہا آپ کے تھرو حکومت آزاد کشمیر تک یہ میسج پہنچاتے رہے۔ آپ کے صحافی ہمارے بڑے بھائی استاد جناب آبود چغتائی صاحب نے بھی آزاد کشمیر حکومت اور پاکستان حکومت کو خط بھی لکھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے بھی اس کے بعد ایک لیٹر آزاد کشمیر حکومت کو، پاکستانی حکومت کو لکھا۔ لیکن جو آزاد کشمیر اور حکومت کا رول رہا وہ بہت مایوس کن رہا، خاص کر کے اوورسیز کشمیریوں کے لیے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کبھی آزاد کشمیر حکومت اگر اس بار اس مشکل حالات میں اگر اوورسیز کشمیریوں کی وہ مدد نہیں کر سکی تو آنے والے وقت میں بھی وہ کبھی نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے ہم نے بار بار آواز اٹھائی، ہم نے پی ایم آزاد کشمیر سے بھی رابطے کیے، ہم نے اپنے حلقے کے منسٹروں سے بھی رابطے کیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری ایک ویڈیو، ایک کال جو بڑی وائرل ہوتی، جو شاہ محمد قریشی صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد مشتاق منہاج صاحب سے بھی رابطہ ہوا تھا، تو ان کی دونوں کی گفتگو میں تضاد تھا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ٹائم آزاد کشمیر حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے، بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس نے کوئی رول ابھی تک کوئی نہیں پلے کیا۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر حکومت کا ایک باضابطہ سٹنگ
جو نمائندہ ہے وہ اوورسیز کی ذمہ داریاں لیے ہوئے. آپ نے اس سارے تناظر میں ایز اے صحافی ظاہر ہے میں نے تو یقیناً کوشش کی ہے ان سے رابطے کی, راجہ اقبال صاحب سے رابطے کی. آپ نے اس سارے دورانیے میں یقیناً ان کے ساتھ بھی کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی. میری جس مطلب جو معلومات ہیں یا جتنی انفارمیشن میں نے لینے کی کوشش کی ہے اس کے اعتبار سے, تو وہ صاحب ایک اخباری بیان تک جاری کرنے میں ابھی تک ناکام ہے. میں نے آج تک ان کا اخبار میں ایک انٹرویو, ایک بیان بھی اس سارے معاملے کے دوران میں, چونکہ یہ ایک ایسی کنڈیشن تھی کووڈ-19 جس میں ہزاروں جو محنت کش ہیں ریاست جموں کشمیر کے شہری دنیا بھر میں, وہ یقیناً اپنی اس روزگار سے محروم ہوئے ہیں, بے انتہا وہ مالی مشکلات میں, صحت کی مشکلات کے اس سارے سلسلے میں جاتے رہے. تو انہوں نے کبھی نہ اپنا فون, جو ہمیں ان کا فون دیا گیا تھا فون نمبر, نہ انہوں نے آج تک وہ فون اٹینڈ کیا, نہ ہی اس کی کبھی ہمیں آج تک کوئی جسٹیفیکیشن دیکھنے کو ملی. تو اس سارے سلسلے میں آپ نے کبھی ان کے ساتھ میں بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل رضوان بھائی, پہلی بات تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ, ذرا آپ صحافی حضرات ہیں, آپ کو تو پوری انفارمیشن ہوتی ہے. ہمارے اوورسیز جو کشمیری یہاں بس رہے, پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اوورسیز کا کوئی منسٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. اس کی شاید آپ کو یاد ہو, پہلی سٹیٹمنٹ میں نے لگائی تھی اور اس کے خلاف سب سے پہلے آواز میں نے اٹھائی تھی. اور ہم نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اوورسیز کشمیریوں کا بھی منسٹر ہے جو اس ٹائم برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے, برطانیہ میں موجود ہے, اور میرا خیال ہے جو میری انفارمیشن کے مطابق وہ کوئی ریسٹورنٹ چلا رہا ہے. تو ہم نے بھی اس وقت کوشش کی, آپ جہاں تک بات کرتے ہیں اوورسیز کشمیریوں سے بات کرنے کی, ہمیں اوورسیز کا جو منسٹر ہے, اوورسیز کی جو حکومت ہے, ہمیں سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آج تک انہیں تعزیت کال نہیں کی, کوئی تعزیتی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کی کہ جو ہمارے اوورسیز کشمیری جہاں کووڈ کی وجہ سے جہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی, مہینہ 2 مہینے 15 دن ڈیڈ باڈیاں یہاں رکی رہی, جو کووڈ کی وجہ سے ہمارے بھائی نوجوان محنت کش مزدور یہاں جن کی آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تفہیم کی, ان کی وہ تعزیت میسج نہیں کر سکتے. باقی کام تو بعد کی بات ہے جس کے خلاف ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. تو اس کے بعد میں نے آپ صحافی دوستوں کے تھرو بھی یہ ہمیشہ ڈسکشن کرتا رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت جو اوورسیز منسٹر کو اگر وہ نمائندگی دینا چاہتی ہیں تو میرے خیال میں وہ گلف سے ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں پوری دنیا کے اندر محنت کش مزدور طبقہ گلف کے اندر موجود ہے, نہ کہ برطانیہ کے اندر. برطانیہ کے اندر تو ایکول سسٹم چل رہا ہے, ہاں کمپیریٹیولی دوسرا نظام ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوورسیز کا منسٹر, اس کے خلاف میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے, ہم نے آواز بھی اٹھائی اور ہم نے یہ کہا اور ابھی بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اوورسیز کا جو منسٹر ہونا چاہیے وہ عرب امارات سے یا گلف سے ہونا چاہیے جہاں محنت کش مزدور پائے جاتے ہیں. جو اوورسیز کا منسٹر جس کو پتا ہو کہ ایک محنت کے مسائل, محنت کش مزدور کے مسائل کیا ہیں, اس کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں, وہ ان کا درد جان. صحیح ہے. اچھا مجھے اگر یہ چیز جنرلائز کرنی ہو, میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ آپ کے اس سارے ایکسپیریمنٹ کے دوران, چونکہ آپ پہلے عمان بھی رہے ہیں, ابھی امارات میں آپ کا جتنا بھی ٹینیور یہاں پہ گزرا ہے وہ سارے کا سارا یقیناً ایک ایکٹیویزم میں گزرا ہے, آپ خاصے ایکٹیو رہے ہیں سیاسی اعتبار سے بھی اور سماجی اعتبار سے بھی. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ جنرلائز کیجئے کہ اوورسیز جو کمیونٹی ہے اس کو نارملی کس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں, اور ان کا کنسرن جو یعنی کہ فرسٹ جو کنٹیکٹ ہے وہ کون ہوتا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں اگر ہم یہاں عمان ہو گیا یا عرب کنٹریز ہوگی جہاں کے اگر ہم لا کی بات کریں, جو ہمارے لوگوں کو جو بیسک مسائل ہوتے ہیں, دیکھیں ہمارے جو بھائی محنت مزدور آتا ہے, فرسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ آزاد کشمیر سے اندر آتا ہے وہ کوئی لینڈ لارڈ یا امیر ترین نہیں ہوتا, وہ خوشی سے اوورسیز کے اندر نہیں آتا, پردیس کے اندر وہ اپنے حلال رزق کے لیے آتا ہے. جو وسائل ہمیں آزاد کشمیر کے اندر نہیں مل رہے, نہ ہی کوئی فیکٹری ہے, نہ ہی کوئی بڑے کارخانے ہیں کہ ہمارے بھائی وہاں جا کے محنت کر سکیں, وہاں وہ کام کر سکیں یا ان کے روزگار کے موقع فراہم کیے جا سکیں. جب وہ پردیس کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو ہمارے بھائی نوجوان دوست ہوتے ہیں وہ یا تو بھینس بیچ کے آتے ہیں یا وہ اپنی زمینیں بیچ کے حلال رزق کے لیے پردیس میں آتے ہیں. تو پہلے نمبر ان کو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایجنٹ فراڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
ایجنٹ فراڈ کر لیتے ہیں, یہاں آتے ہیں شاید کوئی پکے ویزے پہ آتے ہیں, یہاں ان کا وزٹ ویزا نکل جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر یہاں آ کے ان کے اندر دوبارہ ایک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں اوورسیز کی کمیٹی بھی ہے, آپ چنار ونگ کے بھی نام سے بہت سارے دوست ہمارے کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اگر جو ہم سب لوگوں کو یہ مثال ہے, سب سے پہلے تو بیسک ہمیں روزگار کا مسئلہ ہے, اس کے لیے آتے ہیں, اور یہاں تو مختلف چیلنج کا آپ کیا کہتے ہیں کہ سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض جگہ پہ کمپنیز ہماری فراڈ کر لیتی ہیں, یہاں بہت 2 نمبر کمپنیز بن کے لوگ ویزے بیچ دیتے ہیں, یا پھر ہمارے بہت سارے محنت کش مزدور وزٹ پہ آتے ہیں اپنے جاب ڈھونڈنے کے لیے, ان کو ایکوموڈیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کو گائیڈ لائن کا مسئلہ ہوتا ہے. بیسک جو چیزیں جس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اوورسیز کمیٹی کو ایک ہائی لائٹ ہو کے آگے آگے کام کرنا چاہیے. جو اوورسیز کشمیری وہاں سے آئے تو اس کو ہم بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں, بہتر ایکوموڈیشن ہم اس کو مہیا کر سکیں, اور اس کے لیے جاب کی جو ہمارے اپنے ریفرنس ہیں ہم اس کو آگے لے کے روزگار مہیا کر سکیں. یہ بیسک مسائل ہیں جو ان کے لیے کشمیر سے لے کے یہاں انٹر ہونے تک جو مسائل ہوتے ہیں, یہ بڑے مشکل ٹف ٹائم ہوتا ہے, ایک ویک ایک منتھ. جی ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ میں دوبارہ یقیناً یہ سوال و جواب کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع رہے گا. ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں کامریڈ الیاس. چونکہ نہ صرف اوورسیز بلکہ وطن کے اندر بھی یقیناً بے حساب مسائل ہیں. ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی, ایک نوجوان وہاں پہ نوید قتل ہو گیا تھا جو گاؤں اویڑا کا رہنے والا تھا, ضلع باغ کا. اس کے حساب سے ہم کامریڈ الیاس سے جاننا چاہیں گے کہ اس کی ابھی تک کی پولیس انویسٹیگیشن یا کیس کی کرنٹ جو معاملات ہیں وہ اس میں اپڈیشن کیا ہے. جی کامریڈ الیاس, آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں گے کہ اس سارے معاملے میں ابھی تک کی اس نوید قتل کیس کے حوالے سے کیا اپڈیشن ہے, اپڈیٹ کیا ہے, پولیس اس میں کیا وہ کر رہی ہے, ذمہ دار جو اس کے فیملی کے ذمہ دار ہیں, جو اس کے ورثاء ہیں, ان کا اس سارے معاملے میں کہنا ہے کیا ہے, اور آپ کا ذاتی جو ابھی تک کا نچوڑ ہے وہ کائنڈلی اگر ہمیں بتا دیں اور ناظرین کو بتا دیں. بہت شکریہ رضوان صاحب, آپ کو اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نوید کے کیس کو لے کے میں بات یہ ہے رضوان صاحب کہ نوید کی قتل کو مینیج کر لیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوید قتل کیس کی فائل اب اس کو سارے لوگ بہت نہیں سمجھے, تو اس کو والدہ نے بڑے بہترین طریقے سے مینیج کیا ہے. وہ والدہ والے باغات تھے, انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ بھی کی, اور انتظامیہ سے انہوں نے سیدھی صاف بات کہی کہ جو والدہ کے آفس کے اندر والدہ کے ملازم کا قتل ہو گیا, یہ بات سامنے نہیں آنی چاہیے, اور اس کو آپ جو بھی کرتے ہیں جس طرح بھی کرتے ہیں, بہرحال یہ قتل کیس نہیں, یہ خودکشی بن کے سامنے آنا چاہیے. مطلب ابھی تک پولیس کی انویسٹیگیشن کے اعتبار سے اس سارے معاملے میں کیا چیز سامنے آئی ہے, پولیس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ انہوں نے یہ پچھلے 2 ہفتوں میں کس طرح کی انویسٹیگیشن کی ہے اور اس کی کیا نتائج برآمد کیے ہیں؟ انویسٹیگیشن کا تو پولیس ذکر ہی نہیں کرتی ہے. پولیس نے سیدھی بات دوسرا کو یہ بتائی ہے کہ نوید نے خودکشی کی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور خودکشی کا بھی ظاہر ہے جس ریزن کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کو سوسائٹی میں اٹھایا تو نہیں گیا, تو بہرحال وہ بڑا بےہودہ سا ریزن ہے, اور اس ریزن کو نوید کے ساتھ, نوید کے قتل کے ساتھ یا خودکشی کے ساتھ جوڑنا بھی میں نہیں سمجھتا کہ مناسب تھا, کہ نوید بہت پیدا کا بڑا ذمہ دار نوجوان تھا اس سوسائٹی کے اندر. اور اصل میں نے جو بات آپ سے کر رہا تھا کہ مینیج کیا والدہ نے, انہیں انتظامیہ کو آپ کہا کہ یہ آپ نے قتل کے سامنے لانا ہے, اور انہوں نے دوسرا کو یہ کہہ دیا کہ آپ کوشش کریں گے انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں تاکہ جو والدہ کے اندر آئے جائے گی رپورٹ جائے وہ بھی مل جانی چاہیے, جس سے سارے اخراجات کے معاملات ہوتے ہیں, پینشن وغیرہ کا ہوتا ہے, یہ سارا. کامریڈ الیاس,
ابھی تک بہت کلیئر نہیں ہے, آپ کو تھوڑا سا ٹوکوں گا میں. بات چونکہ اس لیے کلیئر نہیں ہے کہ آیا کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ یا جو فارنسک رپورٹ جو لاہور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل باغ نے لاہور بھیجی تھی, آیا کہ وہ فارنسک رپورٹ اور ڈیٹیلڈ پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ لوگوں کو یا ورثاء کو مل چکی ہے؟ ہاں صاحب, پوسٹ مارٹم رپورٹ کا تیسرے دن کے بعد ذکر ختم ہو گیا تھا. تیسرے دن یہ ذکر شروع ہو گیا تھا کہ مریض کی جو موبائل ہے انتظامیہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بات ہی نہیں کرتی تھی. وہ کہتی رہی کہ فون کی رپورٹ. اب جو کچھ اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ فون کی رپورٹ کی بیس پہ جوڑا جا رہا ہے. اور وہ رپورٹ بھی عوام کو دکھائی نہیں جا رہی ہے. میں بھی بات یہی جا رہی ہے کہ اس کے فون سے ایسے شوائد ملتے ہیں کہ کی بنا پر اس نے خودکشی کر لی. وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا فارمنگ میں سمجھتا ہوں کہ گول گول اور کلوز کر دیا گیا ہے. دوبارہ جب اس طرح بھی بننا ہے تو پھر انتظامیہ رپورٹیں بھی اپنی مرضی سے ظاہرہ بنا لیتی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ نکالتا کرتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی نہیں ہے, لیکن آئے گی بھی تو وہ ان کی مرضی کی آئے گی. اس لیے کہ آج مثلا اس سوسائٹی کے اندر بالکل خاموشی اس لیے ہے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ نوید نے خودکشی کی ہے. انتظامیہ کی طرف سے یہ بات دوسر کو بھی بتا دی گئی ہے, باقی لوگوں کو بھی بتا دی گئی ہے. لیکن خودکشی ثابت کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا کوئی وہ پیپر کسی شخص کو پرنٹ کیا دیا ہے کہ اس کے فون سے پتہ لگتا ہے کہ اس خودکشی کی ہے, خودکشی کے پیچھے یہ کچھ بات ہے. تو وہ رپورٹ نہیں دے رہے ہیں. کوئی آڈیو کال ہو, ویڈیو کال ہو یا کوئی ایس ایم ایس ہو تو وہ رپورٹ دکھا نہیں رہی انتظامیہ, بلکہ انہوں نے بات چلا دی. یا تو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا, بات چلا لی جاتی ہے تو لوگ ماننا شروع ہو جاتے ہیں, رائے دینے جو جاتی ہے. تو ایسا سلسلہ ہے. یعنی نوید قسم کے ایک طرف رہ گیا ہے, اس کو اب آپ یہ سمجھیں کہ اس کی فائل بند ہو چکی ہے. اور کل تک جو مطلب آنے والے وقتوں میں پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو وہ رپورٹ اب واضح لگتا ہے کہ وہ رپورٹ والدہ کی مرضی کی ہوگی, وہ رپورٹ انتظامیہ کی مرضی کی ہوگی. جس طرح وہ کیس کو آگے انہوں نے ہینڈل کیا ہے تو اسی حساب سے وہ رپورٹیں مینیج کر لیں گے. دیکھیں کامریڈ, بات یہ ہے کہ کوئی چیز اگر مینیج کرنا چاہتا ہے, کوئی ادارہ یا کوئی انڈیویجول شخص مینیج بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے حساب سے بھی ظاہر ہے قانون کے جو لوازمات ہیں وہ اوبویسلی پورے کرنے ہوتے ہیں. ابھی جب آپ کسی بھی شخص کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں تو ہسپتال آپ کو, وہ جو ذمہ داران ہسپتال کے ہوتے ہیں وہ آپ کو ابتدائی رپورٹ یقیناً لاش کے ساتھ میں آپ کو دیتے ہیں, جس میں یہ چیز ایٹ لیسٹ منشن ہوتی ہے کہ ان کے حساب سے اس شخص کی موت کا ریزن کیا ہے. ہمارے پاس ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ ہمارے پاس آزاد کشمیر کے اندر فارنسک کا کسی طرح کا کوئی ادارہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی انڈیویجول ہے, نہ ہی کوئی ادارہ ہے. اس کے لیے ہمیں چیزیں یقیناً پاکستان میں بھیجنی پڑتی ہیں اور بہت سارا ڈیلے ہوتا ہے. اب 2 منٹ کے لیے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے فارنسک رپورٹ لاہور بھیجی ہے, جیسا کہ نارملی لاہور بھیجا کرتے ہیں. اس کے بعد فارنسک رپورٹ کو ورثاء کے ساتھ میں اس کی جو بھی پولیس کی اس وقت کی جو تفتیش ہے وہ ورثاء کے ساتھ میں انہوں نے شیئر کرنی ہوتی ہے. انہوں نے ورثاء سے پوچھنا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں پولیس کی اب تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ نتائج آئے, فارنسک رپورٹ یہ کہہ رہی ہے. اب آپ چونکہ آپ مقتول کے ورثاء ہیں, آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اس سارے سلسلے میں آگے مطلب کہ کیا قدم اٹھائیں, چونکہ ہمارے جو قانونی قدم ہیں وہ ظاہرہ ہم نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے, وہ یہ ہیں, وہ ان کو یقیناً بتا دیا جاتا ہے. اس سارے سلسلے میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سمپلی کیس مینیج ہو گیا ہے تو ہم اس بات کو صرف اتنی آسانی سے ہضم نہیں کر پا رہے, چونکہ احمر کا معاملہ آپ کے سامنے آیا کہ اسی ادارے میں وہ نوجوان بھی یقیناً قتل ہوا, اس کی جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی وہ بھی خودکشی ڈکلیئر کی گئی. اور اب جب نوید کا قتل ہوا تو اس میں بھی آپ چونکہ اس کے نہ صرف ذاتی دوست ہیں, نہ اس کے گاؤں کے اس کے ساتھ اس کے گاؤں کے یقیناً رہنے والے ہیں, بلکہ آپ اس کے ساتھ میں اچھے قریبی تعلقات بھی رکھتے تھے. اب اس سارے سلسلے میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پولیس اس معاملے میں ورثاء کو کیا کہہ رہی ہے, چونکہ ورثاء کو تو اوبیسلی اس چیز پہ کنفرمیشن ہے کہ وہ یقیناً خودکشی کے معاملے کو ورثاء یقیناً نہیں مان رہے, چونکہ وہ ان کا بیٹا تھا, آئلی فیملی اور سماجی حالات ان کے سامنے تھے. تو
تو اس سارے سلسلے میں پولیس وہ رسا کو کیا کر رہی ہے، جس کو ہم یہ اگر سمجھ لیں کہ اس کیس کو مینج کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ رسا کیوں چپ ہے؟ وہ رسا کو تو چپ نہیں رہنا چاہیے. نہیں رضوان صاحب میں وہی بات کر رہا تھا کہ وابڑا نے کیس کو مینج کر دیا ہے اور انتظامیہ سمیت غصہ کو بھی مینج کر دیا ہے، اور غصہ کو تو کیس سے ہٹ کے سے ایسے معاملات کی طرف لگا دیا گیا ہے نا کہ غصہ اس طرف لگ گئے ہیں. جو میں بات کر رہا تھا، آپ نے میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دی تھی کہ وابڑا نے انتظامیہ کو یہ کہا کہ یہ قتل کیس کم جانا چاہیے، اور وابڑا نے غصہ کو یہ کہا کہ جو نوید کی قتل کیس کی فائل ہے اس کے اندر جو رپورٹ جانی چاہیے تو وہ حادثاتی رپورٹ بھی ہونی چاہیے. اب غصہ کو اس طرح مینیج کر دیا گیا کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ بہت بہتر تعلقات رکھیں تاکہ انہیں اس کی ان کی مرضی کے مطابق جو واقعہ میں ضرورت ہے رپورٹ کو رپورٹ پولیس دے سکے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طرح غصہ کو بھی مینیج کیا گیا اور اسی طرح انتظامیہ کو بھی مینیج کیا گیا. اور غصہ کی طرف سے اسی لیے خاموشی ہے. دیکھیں اب پہلے دن کا جو نوید کے والد صاحب کی گفتگو تھی، اس گفتگو کو آپ سنیں تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ میرا بیٹا خودکشی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا گھر سے لے کے سوسائٹی تک، اس کی سماجی کی زندگی تک، اس کی اسپورٹس کی زندگی تک کہ وہ خودکشی کرتا نہیں کر سکتا کسی صورت. لیکن جب وہ مینیج ہو گئے تو پولیس جب کہتی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے تو وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے. ایسے بہت گنے چنے رضوان صاحب لوگ رہ گئے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ جو اس بات کو نہ پہلے تسلیم کرتے تھے، نہ آج تسلیم کرتے ہیں اور نہ آج کے بعد تسلیم کریں گے کہ نوید نے خودکشی کی ہے. تو ورثہ اور انتظامیہ دونوں کو وابڑا نے بالکل مینیج کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوید کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اسے اس کے قتل کے بعد جو انصاف ملنا چاہیے تھا، بہرحال اس انصاف کو لینے کے بجائے ورثہ بھی مینیج ہو گئی. اچھا کامریڈ، میرے پاس چونکہ آج وقت پروگرام کے لیے کم رکھا ہوا ہے، میں آپ سے مختصراً آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس سارے سلسلے میں جب پولیس مینیج ہو گئی، وہ رسا مینیج ہو گئے، تو اس میں آپ یا جو وہاں کے مقامی نوجوان ہیں ان کا اس کے بعد کیا سلسلہ رہے گا؟ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ ہم نے بہت ایک ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے کہ ہم جو بھی لوگ ایسے تھے کہ جو اس کیس کو بہت اوریجنل صورتحال میں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے، اسے کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے. اور ہم نے آج بھی ہمارے درمیان یہ گفتگو موجود ہے کہ ہمیں اسے لے کے تو پروٹیسٹ کی طرف نکلنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جب کسی پروٹیسٹ کی طرف نکلتے ہیں اور ورثہ اس پروٹیسٹ کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر نہ ہی سوسائٹی سے وہ لوگ اس پروٹیسٹ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ورثہ کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں بہرحال ان کے اس پروٹیسٹ سے، اس احتجاج سے، چونکہ اس کے ساتھ جب لوگ شامل نہیں ہوں گے، وہ طاقت اختیار نہیں کرے گا تو اس کے کوئی بہتر نتائج سامنے نہیں آ سکتے. تو یہ ہمارے درمیان گفتگو ہے، ایک ڈیبیٹ ہے کہ شاید ہم اس طرف بڑھ سکیں، 50-50 چانسز ہیں کہ کسی پروٹیسٹ کی طرف بڑھ سکیں. لیکن ورثہ کو باقی کوئی قوت، کوئی طاقت مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ورثہ کا ایک مسئلہ ضرور ہے. ورثہ اگر اس پروٹیسٹ کے خلاف جاتے ہیں تو پھر وہ اس پروٹیسٹ سے کوئی بہتر نتائج سامنے نہیں آ سکتے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامریڈ الیاس. کامریڈ کامران، آپ نے یقیناً کامریڈ الیاس کی گفتگو بھی سنی. نہ صرف وطن کے اندر بلکہ وطن کے باہر بھی ایسی کنڈیشن ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب نوید کے قتل کیس پہ چونکہ ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا تو ہمیں امید یہ تھی کہ اس میں پولیس نے کسی حد تک کوئی پروگرس کی ہوگی، کوئی انویسٹیگیشن معاملات یقیناً اس کے اوپر ہوں گے. لیکن جیسے کامریڈ الیاس سے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے کہ اس بارے میں آپ کیس کی فائل کو کلوز ہی سمجھیں. بہرحال میں آپ کے ساتھ میں 1-2-4 سوالات اور یقیناً کروں گا چونکہ ہو سکتا ہے اس پروگرام سے اس نہج پہ ریلیٹ نہ کر رہے ہوں.
ایک تو یہ ہے کہ میں چونکہ ذاتی طور پہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو کافی ٹائم سے مانیٹر کر رہا ہوں. کووڈ کا یہ جتنا بھی دورانیہ رہا ہے اس میں آپ نے چونکہ حکمران یا حکومت کا کوئی نمائندہ تو یقیناً موجود نہیں تھا, آپ نے کمیونٹی کو ایز پر یور بیسٹ کیپیبلٹی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی, اس کے بارے میں اس سارے سلسلے میں دوڑ دھوپ کی. ایک تو وہ یقیناً آپ کی اکنالجمنٹ بنتی ہے, ہم آپ کو پہلے سے ہی اس معاملے میں اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نظریاتی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ساتھ میں منسلک ہیں, اس سارے سلسلے میں آپ کی جماعت کی جانب سے ایک سنگل اپریسیشن میسج بھی ہمیں ایون کہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے. تو میں ذاتی طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. نوید صاحب، اگر میں نظریات کے حوالے سے بات کروں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ایک نظریاتی کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو جہاں تک آپ کرتے ہیں کہ ایفیشیٹ کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باغ کے اندر آپ اگر ماضی کو 3-4 منتھ پہلے دیکھیں تو چیئرمین ضیاء عمر صاحب نے 2-3 انٹرویوز میں میرا ذکر کیا. شاید ایک جو ضلع کے اندر وہاں ایک پروگرام تھا, پروٹیسٹ تھا, اس حوالے میں بھی انہوں نے اسپیشلی میرا نام لے کے کہا کہ ہمارا ایک یوتھ کا ایک نظریاتی بھائی دوست ہے جو اس ٹائم وہاں نوجوانوں کے حوالے سے کام کر رہا ہے. دوسرا میرا پراپر چیئرمین ضیاء القمر صاحب سے اسپیشلی رابطہ رہا, سردار صاحب سے بھی رابطہ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے قائدین سے, پارٹی کے کارکنوں سے میرا رابطہ رہا. بہت سارے ہمارے بھائی نوجوان دوست تھے جو ہم نے اپنے پارٹی کے لوگ تھے جن کا ہم نے ہیلپ اپ کیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے ساتھ پارٹی نے کوئی اس طرح کیا, اور ابھی بھی پارٹی سے میں رابطے میں ہوں, چیئرمین صاحب سے اسپیشلی میرا رابطے میں ہے. تو ویلکم ہے انشاءاللہ. اگر ہم پاکستان کے اندر جاتے ہیں تو یہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں صورتحال بنتی ہے. دیکھیں, آپ کی بات کو اگر میں مان بھی لوں تو اس میں چونکہ سچی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ پروگرام اس نوعیت کا نہیں ہے, میں اس طرح کے سوالات آپ سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میرے پاس ذاتی طور پہ بھی اس طرح کے میسیجز موجود ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کامران کو آگے نہیں لے کے آنا. یہ چونکہ پرسنل کوسچن ہیں تو آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیبیٹ آن دس. لیکن میں چونکہ سرسری آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی چونکہ ایک پارٹی ہے, ٹھیک ہے, سردار صاحب کے ساتھ یا ضیاء القمر کے ساتھ آپ کے ذاتی روابط ہیں یا کارکنان کے ساتھ روابط ہیں, لیکن جس طرح کا کام آپ نے اس سارے سلسلے میں اوورسیز کمیونٹی کے اعتبار سے کیا ہے, اس میں نہ صرف آزاد کشمیر کی اوورسیز کمیونٹی ہے بلکہ اس میں پاکستان کے لوگ بھی یقیناً شامل ہیں. تو اس سارے سلسلے کو جس طرح سے پارٹی نے ٹیک اوور کرنا تھا یا جس طرح سے اپریشیٹ اس کو یقیناً کرنا تھا, وہ میں ایز این مطلب ایک جرنلسٹ فورم کا ممبر ہونے کے ناطے جس طرح سے ہم نے سارے دوستوں کا, آپ سمیت سارے دوستوں کا جس طرح کا کام تھا اس سارے دورانیے میں ہم نے جس طرح سے اس کو اکنالج کیا, اس طرح کی نہ صرف آپ کی پارٹی نے اکنالج کیا, نہ آپ کے کسی اور اس طرح کے انسٹیٹیوشن نے اکنالج کیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی چیز ہے جو میں آپ کو جس کے بارے میں کہہ بھی رہا ہوں کہ میرے پاس ذاتی طور پہ بھی میسیجز اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جو آپ کی ریسنٹلی پارٹی بنی ہے, ابھی آپ سینئر نائب صدر گلف کے اناؤنس ہوئے ہیں, اس میں بھی ابھی تک آپ کا نوٹیفکیشن یقیناً نہیں آیا. تو یہ اس طرح کے مطلب کے کام ہیں جس کی وجہ سے کوئی کہیں پہ نظر آتا ہے کہ روکا جاتا ہے. ہمیں تو سامنے پتہ چلتا ہے, آپ اس بارے میں تھوڑا سا اگر کھل کے بتا دیں گے ناظرین کو یا ہمیں تو وہ یقیناً ایک مطلب اچھی بات ہوگی. چلیں, آپ نے پرسنل کوسچن میرا خیال رضوان بھائی کر دیا. آپ نے شاید فون پہ بھی مجھے کہا تھا کہ کوئی آپ کے خلاف کوئی لسٹ گئی ہے کوئی 15-20 لوگوں کی چیئرمین کے پاس کہ اس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہونا چاہیے, اس طرح سے بھی آپ نے میرے ساتھ ذکر کیا تھا. دیکھیں, بات یہ ہے رضوان بھائی کہ عزت اور ذلت رب کی ذات دیتا ہے. میں اپنے رب پہ یقین کرتا ہوں. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ جب میں پی ایس ایف میں تھا ہزارہ ڈویژن کے اندر, پہلے میں ڈسٹرکٹ اپٹاباد کا پریزیڈنٹ رہا کالج دور میں, پھر یونیورسٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں ہزارہ ڈویژن کا پریزیڈنٹ رہا. ڈویژن بڑی چیز ہوتی ہے وہاں 6-7 ڈسٹرکٹ کو ہینڈل کرنا. یہ میں آپ کو یونیورسٹی اور کالج لائف بتا رہا ہوں. اس کے بعد جب میں عمان کے اندر پردیش میں گیا تو میں عمان کے اندر ہم نے فرسٹ ٹائم کسی سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی, کیونکہ عمان ان کے اندر بڑا مشکل ہے سیاسی ایکٹیویٹی کرنا. دبئی کے اندر پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی ایونٹ کر سکتے ہیں, وہاں ہم نے بنیاد رکھی. وہاں بھی آپ کے صافی دوست موجود ہیں, وہاں بھی میرے ساتھ مخالفت ہوئی, وہاں بھی میں پریزیڈنٹ رہا. میں نے باڈی بنائی چلائی. اب میں عمان کے اندر موجود نہیں ہوں تو کوئی باڈی, جس دن میں عمان سے میں نے موو کیا تھا آج تک یوتھ کے اس کے بعد کسی آدمی کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا, اور یوتھ کا کوئی وہاں عہدیداران موجود نہیں ہے.
ٹھیک ہے جہاں تک آپ یوئی کی بات کرتے ہیں، یہاں میرے بہت سارے پرسنل دوستوں کی جو وش تھی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کو آگے آنا چاہیے، جس میں پورے آزاد کشمیر سے آپ کہہ سکتے ہیں میرے یونیورسٹی فیلو تھے، تو انہوں نے بہت دفعہ خواہش کا اظہار کیا کورونا کے دوران. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آج ہم کو اللہ پاک نے ایک آزمائش میں ڈالا ہے، تو میں اس کو کورونا کی بیماری کو لے کے میں آگے نہیں آنا چاہتا. میں اس میں سیاست، کیونکہ آپ نے بہت دفعہ پہلے بھی مجھ سے یہ سوالات کیے تھے، تو میں نے کہا میں کورونا پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا. میں بے لوز اللہ اور اس کی رضا کے لیے میں کام کروں گا جو مجھ سے ہو سکا. اس کے بعد صرف میرے بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ اب کورونا بھی ختم ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہمارے ٹیم کا حصہ ہے، تو آپ کا آنا چاہیے، جس میں وقار جانی کا ہمارے کوٹلی سے ہیں، گلف کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اچھا افتخار چوہان ہیں، چیف فاروق ناظر ہیں، نوید بٹی صاحب ہیں، اور 3-4 دوست ہیں میرے پرانے ٹیم کے کہ جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ٹھیک ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ آئیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ دوست مشورہ دیتے ہیں تو کریں. پھر میری چیئرمین ضیاء قمر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل آپ کو آنا چاہیے، ہماری خواہش ہے، ہم پہلے بھی چاہتے ہیں، اب بھی چاہ رہے ہیں کہ کریں. لیکن بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ اس طرح سے آتا ہے تو بہت سارے پروپوگنڈے اٹھتے ہیں. پھر مجھے کہ بقول آپ کو ہی پتا چلا کہ لسٹیں کہیں ہیں، کوئی وائس میسیجز ہیں جو میرے تک بھی پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی 3rd person لوگ تھے، کوئی وہ ہمارے باڈی کا حصہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس میں بے شک انہوں نے یو اے ای کے عہدیداروں کو بھی نامینیٹ کیا. جب میری پرسنل بہت سارے اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے جو باغ اور راولہ کوٹ سے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا تو ہمیں تو خبر تک نہیں ہے ایسی بات کی. تو اس پہ چیئرمین ضیاء قمر صاحب نے بھی ایکشن لیا. تو اس کے بعد میرا نوٹیفکیشن جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیلے ہے، میرا جو عہدہ تھا وہ یوم تاسیس کے موقع پر گلف کے جو پریزیڈنٹ ہیں منیر حسین صاحب، انہوں نے اعلان بھی کر دیا، اور اس دن شاید آپ کو پتا ہوگا کہ یوتھ کی میں نے نمائندگی کی ہے، ٹھیک ہے بحیثیت یوتھ پریزیڈنٹ، کیونکہ ہمارے چیئرمین چچی یہاں موجود نہیں تھے، تو ان کی جگہ پہ میں نے پورے یوتھ کی نمائندگی کی تھی. یہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے یوتھ کے لیے، اپنے باغ کے نوجوانوں کے لیے. جہاں تک نوٹیفکیشن لیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلوب انقلابی صاحب اور جو ہمارے غلام صادق صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے ہم 3 سے 10 دن تک کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے میں نے نوٹیفکیشن خود ڈیلے کیا ہوا ہے. لیکن میرا نوٹیفکیشن ریڈی ہے، سب کچھ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آیا. تو جہاں تک آپ نے کی کہ میسیجز اور فائل جاتے ہیں، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت رب کی ذات دیتی ہے، انسان کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو بیچ میں کوئی ایک آدھ آدمی آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسے اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اس میں باقاعدہ اپنے چیئرمین ضیاء قمر صاحب کا جو باقی ہماری وہاں یو اے کی ٹیم ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایاد آبادی صاحب ہیں، تحسین صاحب ہیں، نعمان صاحب ہیں، اور فاروق چیچی صاحب، وقار جانی صاحب، افتخار، میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے فلی سپورٹ کی. فون کال پہ مجھے انہوں نے شکریہ ادا بھی کیا. تو انشاءاللہ پراپر جو سیٹ اپ ہوگا وہ نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جتنے بھی باغ کے جو راولہ کوٹ کے نوجوان ہیں یوتھ کے، انشاءاللہ بہت جلدی بیٹھیں گے اور آپس میں ملاقات بھی کریں گے، اور ایک مل کے ہم انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں لائے عمل طے کریں گے. گریٹ. اچھا، اس سوال کا میرے اس پروگرام کے ساتھ میں جو تعلق تھا وہ اس طرح سے تھا، میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں. چونکہ یہ جو چھوٹے دل والی سیاست ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والا جو معاملہ ہوتا ہے، جو فراخ دل جب آدمی نہیں ہوتا، سیاسی ورکر فراخ دل نہیں ہوتے، تو اس میں کمیونٹی کو اوور آل جو پرابلم آتے ہیں وہ یقیناً گمبھیر ہوتے ہیں. مثلا ایک چھوٹا سا پرابلم یہاں پہ کسی ایک مزدور کا، کسی ایک محنت کش کا کونسلیٹ میں جو اس کا کوئی بھی ایشو چل رہا ہو، تو اس میں ڈائریکٹلی وہاں پہ اگر وہ ظاہرہ اس کے پاس جانے کے وہ لوازمات نہیں ہوتے، چونکہ کمپنیز اور اس طرح کی لیجسلیشن بیچ میں آ رہی ہوتی ہے جس میں اس کو ایک 3rd person ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ایک فراخ دل سیاسی ورکر نہیں ہوتا تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پرابلم بھی پولیٹیسائز ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی سیاست ہوتی ہے. میں اس لیے اس کو آپ کے نالج میں بھی یقیناً پہلے سے ہے، اور میں بھی یہ لانا چاہ رہا تھا کہ ایسی فراخ دلی ہمارے پاس یقیناً نہیں ہے جو دوسروں کو فون کال اور میسیجز اور اس طرح کی چیزیں جو میں مطلب کہ ایز این جرنلسٹ میرے پاس بھی جو چیزیں پہنچی ہیں، میں وہ آپ کے گوش گزار اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے فراخ دلی چونکہ نہیں ہے ہمارا سسٹم، اور اس کے ساتھ میں 2020 کو لے کے جب دوست چیزوں کو کمپیئر نہیں کر رہے ہوتے تو اس میں انتہائی افسوس ہوتا ہے. اب اوورسیز کمیونٹی یعنی کہ وہ صرف خدا کے آسرے پہ ہے،
हुकूमत उसके ऊपर कोई किरदार अदा नहीं करना चाह रही। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास बेस्ट लाएमल क्या है इस सारे करंट सिनेरियोज में, कि जब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदे का कोई हमारी उस मतलब सुनने वाला ही कोई नहीं होता, तो बात या काम करना या हल करना तो दूर की बात है। तो इस सारे सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम ओवरसीज कश्मीरियों को किस तरह का कोई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए या किसी और इदारे की तरफ जाना चाहिए? और साथ साथ जो एजेके बैंक का मामला है, जो एक डेड डिबेट हो गया है अभी, चूंकि ओवरसीज कश्मीरी बेहिसाब हैं दुनिया के अंदर, और ओवरसीज कश्मीरी अच्छी खासी अमाउंट हर माह अपने उस घरों को भेजते हैं। ये एजेके बैंक जो है ये शेड्यूल्ड बैंक भी यकीनन नहीं है, ये यूबीएल की छतरी तले अपना कारोबार कर रहा है, डायरेक्ट बिजनेस आप नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इन दो चीजों को जोड़ के आपसे पूछना चाहूंगा कि हुकूमती किरदार बनता क्या है और अभी ऑन ग्राउंड यकीनन क्या है, और उसमें ओवरसीज कम्युनिटी को क्या चीज करनी चाहिए, क्या परस्यू करना चाहिए, क्या फॉलो अप करना चाहिए, कोई नया अदारा होना चाहिए, किस तरह की आवाज उनको उठानी चाहिए? आप इस सारे सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने रिजवान भाई हमसे पूछा है। देखें, जहां तक मैंने इस पूरे सिनेरियो में 3-4 माह की मुश्किलात में ओवरसीज कश्मीरियों के जो जज्बात देखे, तो मैं समझता हूं कि जो सोशल मीडिया की ताकत है, जो हमने पहले भी इस्तेमाल की और हमने देखा कि उसके हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिले प्रिंट मीडिया से ज्यादा, क्योंकि आजकल हर बंदा मोबाइल देखता है, हर बंदा जो चाहे हमारी लीडरशिप है या ऑफिसरान है, जो इंतजामिया के अदारे हैं, जो भी आदमी जिसके पास इस टाइम मोबाइल है, वो रात को कम से कम 10 से 15 मिनट लाजमी अपनी सोशल मीडिया देखेगा सोने से पहले। प्रिंट मीडिया भी शायद ना देखेगा, कोई साथ बैठा होगा शायद डिस्टर्ब होने के लिए, कोई साथ सोया होगा कुछ, शायद वो ना देखे। या हमारे बहुत सारे इलाका जो ऐसे हैं कि जहाँ पे लोगों के पास टीवी या एलसीडी वो चीज है पुरानी हो गई है, मोबाइल लोग यूज करते हैं, तो वो सबसे पहले सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो मैंने पर्सनली ये चीज फील की है और मेरा ये तजर्बा है कि जितनी सोशल मीडिया की ताकत है इस टाइम किसी और हमारे अदारे की भी न समझ लें कि नहीं है। तो हमें जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को समझने की जरूरत है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी वजह से आजाद कश्मीर हुकूमत को क्या बात। देखे ना, अगर हम आज कश्मीर के अंदर देखें, जो मेन रोडे हैं, जो बड़े बड़े बंगले, गैर लेंटर वाले, गैर टीन वाले घर नजर आ रहे हैं, ये किसकी मेहनत है? ये सब ओवरसीज कश्मीरियों की मेहनत है। वहां ये सब आपके सामने चले, मैं हमेशा ये मिसाल भी देता रहा हूँ। लेकिन मैं रिजवान भाई समझता हूँ कि जो इस टाइम हमारा ओवरसीज का मिनिस्टर है, वो आपको पता है कि एक साल की 50 लाख से ऊपर अपनी मरात लेता है, वो फंड लेता है, वो कहां जाते हैं, किस काम के हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैं समझता हूं कि हमें सबसे पहले जो ओवरसीज के कश्मीरी हैं, हमें मिल के हमें ओवरसीज मिनिस्टर के लिए ये तहरीक चलानी चाहिए कि जो ओवरसीज का, चाहे वो जो भी पार्टी आती है, वो अपना जो मिनिस्टर है वो ओवरसीज यहाँ गल्फ से तजवीज करे, गल्फ से उसका नुमाइंदा होना चाहिए, जो यहाँ के मेहनत कश मजदूर के साथ उसको दर्द का पता और वो जाके एम्बेसी में कम से कम उनके बात पहुंचा सके, उनसे बात कर सके, और जो ओवरसीज पाकिस्तान का मिनिस्टर है उससे बात कर सके, नुमाइंदगी कर सके किसी भी इवेंट पे। जो सबसे पहले हमें इस पे तरजीह देनी चाहिए। जहां तक हमारे ओवरसीज कश्मीरियों की प्रॉब्लम की बात है, तो ऑलरेडी यहाँ कमेटियां चल रही हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें ओवरसीज कश्मीरियों की एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो हमारे भाई मेहनत कश मजदूर जब यहाँ आते हैं तो हम उनको बेहतर गाइड कर सकें। ठीक है, देखिए सारी सोच, ताकि हम उनको एक महदूद से निकाल कर ओपन बता सकें कि यहाँ मसाइल क्या है, यहाँ कानून क्या है, यहाँ किस तरह की आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आपकी लाइफ बेहतर से बेहतर हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ओवरसीज कश्मीरी ब्रांड माइंडेड हो गए, ठीक है, दिल बड़ा करके एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कोई इम्पॉसिबल नहीं है कि जिसमें हम ओवरसीज कश्मीरियों के मसाइल हल ना हो सके। और जो हम आवाज बन रहे हैं, जो दुख दर्द हम फील कर रहे हैं, अगर इसी तरह अगर सोशल मीडिया पे हम एक तहरीक चलाएं, जैसे आपने नवीद की बात की, अफजल इलियास कश्मीरी साहब बड़े सोशल वर्कर हैं, बड़े सियासी कारकुन हैं, नजरियाती लोग हैं, हमेशा उन्होंने रियासत की बात की, मेरा बड़ा अच्छा तल्लक रहा है, भाइयों वाला तल्लक है उनके साथ। देखिए उन्होंने भी एक बहुत अच्छी तारीख जहाँ नवीद के हवाले से भी चलाई। हम ओवरसीज से भी जितना हो सका हमने चीज को आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां जो
آج سے 1 ویک پہلے جب وہاں ان کے ورثا وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایس پی آفس میں، تو انہوں نے ان کو تسلی دی کہ فرانسس رپورٹ نہیں آئی، حالانکہ فرانسس رپورٹ صرف ودن 3 days میں آ جاتی ہے اور وہ پورا پرنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ورثا کو اس طرح سے باؤنڈ کر کے ایک طاقت کے آگے جوڑ کے اس طرح کی اگر وہ جو قتل ہوا ہے اس کو وہ خود کشی کا رنگ دے کے پریشان کر کے ایسے طریق چلے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نوجوانوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اگر کسی بھی ملک میں کوئی انقلاب آتا ہے یا تبدیلی آتی ہے نا، وہ سب سے پہلے نوجوان محسوس کرتے ہیں. لیکن ایک اسکالر نے نوجوانوں کو درخت کے پتوں سے تشبیہ دی. اس نے کہا کہ جب بھی کوئی طوفان آتا ہے تو سب سے پہلے درخت کے پتے ہلتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں. اسی طرح اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو سب سے پہلے اس میں نوجوان اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اس جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، جو نوجوانوں کی کوشش ہوتی ہے، اس کو حتمی مقصد تک وہی قوت لے کے جا سکتی ہے جو حقیقی معنوں میں اس فیلڈ کو چلا رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو آج کمریڈ میں آج پروگرام کا وقت تھوڑا سا کم رکھا ہوا ہے، مجھے ایک دوسرے پروگرام کے لیے جانا ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ محمد عمران ہے. یہ بھی ایک اوبویسلی اوورسیز کمیونٹی کو اچھا خاصا یقیناً پرابلم ہوتا ہے. یہ جو کوریئر کمپنی ہے ان کی ڈیلیوری کا کس طرح کا معاملہ رہتا ہے؟ ایک ٹائم پہ جو کمٹ کرتے ہیں، جس کی پیمنٹ لیتے ہیں، وہ لوگوں کو اسی طرح سے وہ یقیناً دے دیتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم محمد عمران سے جانیں گے. جی عمران، آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی آپ اپنی بات جاری رکھیے محمد عمران. میں نا یہ فیس بک جو ہے فیس بک پہ جو ہے مختلف انہوں نے پیجز بنائے ہوئے جہاں پہ سیلنگ ہوتے ہیں، مطلب ای کامرس سلسلے سے جو نا یا شاپنگ کے مطلب اس طرح انہوں نے رکھا ہوا. اس میں سے مطلب میں نے ان سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بائی کی تھا ٹریک سوٹس. تو انہوں نے شو کیا تھا کہ ٹریک سوٹ مطلب 3 سوٹ لیں گے آپ 1300 روپیز کا وتھ ڈیلیوری چارجز روپیز. تو اس طرح کا انہوں نے جو ہے نا شو کیا. تو میں نے مطلب بائک کے جو ہے نا وہ ایڈریس وغیرہ بھیجی، تو انہوں نے 3 days میں مجھے پہنچا دی. لیکن جب یہ پہنچا تو اس وقت میرا کلاس ٹائم نہیں لگا، تو وہ گروان کو لے کے چلے گئے اور اس کو کھولنے نہیں، اگر کھولیں گے تو مطلب نہیں ہوں گے. جب میں پہنچا میں نے تو انہوں نے اس طرح کوڑے سے اٹھایا ہوا تھا. غریب جو نا پر دو اوپر مینشن ہے 3 pieces of text، اور اس میں اور بڑا سا چھوٹا اور سا اتنا میں کچے آپ میں نجات پیڑی. اس طرح جو انہوں نے فوٹ کی اس میں یہ ٹی سی ایس بھی اس کے اندر وہ ہے. اور پیج سے میں نے کانٹیکٹ کی تو جو ہے کوئی رسپانس نہیں دی. تو اس طرح جو ہے نا مجھے انہوں نے دھوکا دی. تو اس کا سارے ہی میں ڈیٹا مطلب چیک کی، اور ادھر جو راچی میں انہوں نے وہ دیا تھا اپنا کوئی ایڈریس دیا تھا ادھر بھی پتہ ہی نہیں تھا. تو ان کا پیج بھی میں لائک کر کے رکھا تھا. ابھی انہوں نے پیج بھی بند کری ہے. تو اس طرح کر کے انہوں نے ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، لیکن اس وقت مجھے کوئی رسپانس. عمران کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، لیکن جتنا میں سمجھ پہ آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کوریئر کمپنیز ہیں جیسے ٹی سی ایس ہے پاکستان میں یا ڈی ایچ ایل ہے، یہ یقیناً لوگوں کو وقت کے اوپر جس چیز کے وہ پیسے لیتے ہیں، جس ٹائم فریم کے وہ پیسے لیتے ہیں، وہ یقیناً لوگوں کو نہیں پہنچا رہے. تو اس سارے سلسلے میں بھی یقیناً جو اوورسیز کے حوالے سے لوگ کام کرتے ہیں ان کو یقیناً یہ چیز بھی کنسیڈریشن کرنی چاہیے. تو آج کے پروگرام کا وقت یقیناً ختم ہوا. کامران، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہمیں یہ یقیناً کنکلوڈ میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے کمریڈ الیاس سے ہمیں بتایا ہے کہ نوید کے قتل کیس کی فائل کو یقیناً بند کیا جا رہا ہے، اور اس میں ورثاء کو بھی مینیج کیا جا چکا ہے، اس میں پولیس اور ایڈمنسٹریشن کو بھی مینیج کیا جا چکا ہے. اور کامران الہی کے ساتھ میں اس ساری گفتگو کے تناظر میں ہمیں یہ چیز
جاننے کا موقع ملا ہے کہ اوورسیز کمیونٹی چاہے جس بھی مشکل سے گزرے اس میں نہ کوئی حکومت کا کردار ہوتا ہے اور نہ ہی حکومت کا کوئی نمائندہ یقیناً شامل ہوتا ہے، اور ہمیں چھوٹے دل کی سیاست کی باتیں بھی یقیناً کرنے کا موقع ملا ہے۔ ابھی کسی اور پروگرام میں اس کو ہم یقیناً ہم زیادہ وقت لے کے اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ تو ابھی تک کے لیے یہ ہے کہ جیسے کامران کے ساتھ میں ہماری گفتگو رہی ہے، وہ ان کا کہنا یہ تھا، اور اوورآل اوورسیز کشمیریوں کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہی ہے کہ جو اوورسیز کشمیریوں کی نمائندگی کرنے والا معاملہ اسمبلی کا ممبر بنایا جائے، اسے ایک جانکار آدمی ہونا چاہیے جو لیبر کے معاملات سمجھتا ہو، ایٹ لیسٹ اگر وہ لیبر ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، جو ورکر ہو، ورکنگ کلاس سے تعلق رہتا ہو، جس کو اوورسیز کمیونٹی کے حالات کا، معاملات کا، ان کے شب و روز کا اندازہ ہو، اسے اندازہ ہو کہ وہ کمپنیز کے ساتھ میں کن بنیادوں پہ، کن کنٹریکٹس پہ کام کرتا ہے، اور وہ کنٹریکٹس اگر لیپس ہوتے ہیں یا اس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ان کے کنسرن پرسن کون ہیں، کنسرن ڈپارٹمنٹس کون ہیں ود ان دیٹ ورکنگ نیشن اور بیک کنٹری۔ ان دونوں معاملات میں ایک ایسے شخص کو لانے کی انتہائی ضرورت ہے کہ جو مزدوروں کے، محنت کشوں کے معاملات سے یقیناً آگاہ ہو۔ تو ہم اپنے اس پروگرام کو اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے میں آپ کے ساتھ میں مزید انفارمیشن کے ساتھ، مزید واقعات اور معاملات کے ساتھ آپ کے ساتھ میں یقیناً پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔